کتاب مقدس کی 12ویں کتاب، دوسرا سلاطین، پہلا باب۔ اور اخی اب کے مرنے کے بعد مواب اسرائیل سے باقی ہو گیا، اور اقصیہ اس جھلملی دار کھڑکی میں سے جو سامریا میں اس کے بالا خانے میں تھی گر پڑا اور بیمار ہو گیا۔ سو اس نے قاصدوں کو بھیجا اور ان سے یہ کہا کہ جا کر اکرون کے دیوتا بال زبوب سے پوچھو کہ مجھے اس بیماری سے شفا ہو جائے گی یا نہیں۔ لیکن خداوند کے فرشتے نے ایلیا تشبی سے کہا، اٹھ اور شاہ سامریا کے قاصدوں سے ملنے کو جا، اور ان سے کہے کیا اسرائیل میں خدا نہیں جو تم اکرون کے دیوتا بال زبوب سے پوچھنے چلے ہو؟ اس لیے اب خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو اس پلنگ پر سے جس پر تو چڑھا ہے اترنے نہ پائے گا، بلکہ تو ضرور ہی مرے گا۔ سو ایلیا روانہ ہوا اور وہ قاصد اس کے پاس لوٹ آئے۔ سو اس نے ان سے پوچھا، تم کیوں لوٹ آئے؟ انہوں نے اس سے کہا، ایک شخص ہم سے ملنے کو آیا اور ہم سے کہنے لگا کہ اس بادشاہ کے پاس جس نے تم کو بھیجا ہے پھر جاؤ، اور اس سے کہو خداوند یوں فرماتا ہے، کیا اسرائیل میں کوئی خدا نہیں جو تو اکرون کے دیوتا بال زبوب سے پوچھنے کو بھیجتا ہے؟ اس لیے تو اس پلنگ سے جس پر تو چڑھا ہے اترنے نہ پائے گا، بلکہ ضرور ہی مرے گا۔ اس نے اس سے کہا کہ اس شخص کی کیسی شکل تھی جو تم سے ملنے کو آیا اور تم سے یہ باتیں کہیں؟ انہوں نے اسے جواب دیا کہ وہ بہت بالوں والا آدمی تھا اور چمڑے کا کمر بند اپنی کمر پر کسے ہوئے تھا۔ تب اس نے کہا کہ یہ تو ایلیا تشبی ہے۔ تب بادشاہ نے 50 سپاہیوں کے ایک سردار کو اس کے 50 سپاہیوں سمیت اس کے پاس بھیجا۔ سب اس کے پاس گیا اور دیکھا کہ وہ ایک ٹیلے کی چوٹی پر بیٹھا ہے۔ اس نے اس سے کہا، اے مرد خدا۔ بادشاہ نے کہا، کہاں ہے تو؟ اتر آ۔ ایلیا نے اس 50 کے سردار کو جواب دیا، اگر میں مرد خدا ہوں تو آگ آسمان سے نازل ہو اور تجھے تیرے 50 سمیت بھسم کر دے۔ پس آگ آسمان سے نازل ہوئی اور اسے اس کے 50 سمیت بھسم کر دیا۔ پھر اس نے دوبارہ 50 سپاہیوں کے دوسرے سردار کو اس کے 50 سپاہیوں سمیت اس کے پاس بھیجا۔ اس نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، اے مرد خدا، بادشاہ نے یوں کہا ہے کہ جلد اتر آ۔ ایلیا نے ان کو بھی جواب دیا کہ اگر میں مرد خدا ہوں تو آگ آسمان سے نازل ہو اور تجھے تیرے 50 سمیت بھسم کر دے۔ پس خدا کی آگ آسمان سے نازل ہوئی اور اسے اس کے 50 سمیت بھسم کر دیا۔ پھر اس نے تیسرے 50 سپاہیوں کے سردار کو اس کے 50 سپاہیوں سمیت بھیجا، اور 50 سپاہیوں کا یہ تیسرا سردار اوپر چڑھ کر ایلیا کے آگے گھٹنوں کے بل گرا اور اس کی منت کر کے اس سے کہنے لگا، اے مرد خدا، میری جان اور ان 50 کی جانیں جو تیرے خادم ہیں تیری نگاہ میں گراں بہاں ہوں۔ دیکھ، آسمان سے آگ نازل ہوئی اور 50 سپاہیوں کے پہلے دونوں سرداروں کو ان کے 50 سمیت بھسم کر دیا۔ سو اب میری جان تیری نظر میں گراں بہاں ہو۔ تب خداوند کے فرشتے نے ایلیا سے کہا، اس کے ساتھ نیچے جا، اس سے نہ ڈر۔ تب وہ اٹھ کر اس کے ساتھ بادشاہ کے پاس نیچے گیا، اور اس نے کہا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو نے جو اکرون کے دیوتا بال زبوب سے پوچھنے کو لوگ بھیجے ہیں، تو کیا اس لیے کہ اسرائیل میں کوئی خدا نہیں ہے جس کی مرضی کو تو دریافت کر سکے؟ اس لیے تو اس پلنگ سے جس پر تو چڑھا ہے اترنے نہ پائے گا، بلکہ ضرور ہی مرے گا۔ سو وہ خداوند کے کلام کے مطابق جو ایلیا نے کہا تھا مر گیا، اور چونکہ اس کا کوئی بیٹا نہ تھا، اس لیے شاہ یہودا یہورام بن یہوشافط کے دوسرے سال سے یہورام اس کی جگہ سلطنت کرنے لگا، اور اقصیہ کے اور کام
جو اس نے کیے سو کیے، وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں۔ دوسرا سلاطین دوسرا باب۔ اور جب خداوند ایلیا کو بھگولے میں آسمان پر اٹھا لینے کو تھا تو ایسا ہوا کہ ایلیا الیشا کو ساتھ لے کر جلجال سے چلا، اور ایلیا نے الیشا سے کہا، تو ذرا یہیں ٹھہر جا، اس لیے کہ خداوند نے مجھے بیت ایل کو بھیجا ہے۔ الیشا نے کہا، خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ سو وہ بیت ایل کو چلے گئے، اور انبیاء زادے جو بیت ایل میں تھے الیشا کے پاس آ کر اس سے کہنے لگے، کیا تجھے معلوم ہے کہ خداوند آج تیرے سر پر سے تیرے آقا کو اٹھا لے گا؟ اس نے کہا، ہاں میں جانتا ہوں، تم چپ رہو۔ اور ایلیا نے اس سے کہا، الیشا تو ذرا یہیں ٹھہر جا، کیونکہ خداوند نے مجھے یریحو کو بھیجا ہے۔ اس نے کہا، خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ سو وہ یریحو میں آئے، اور انبیاء زادے جو یریحو میں تھے الیشا کے پاس آ کر اس سے کہنے لگے، کیا تجھے معلوم ہے کہ خداوند آج تیرے آقا کو تیرے سر پر سے اٹھا لے گا؟ اس نے کہا، ہاں میں جانتا ہوں، تم چپ رہو۔ اور ایلیا نے اس سے کہا، تو ذرا یہیں ٹھہر جا، کیونکہ خداوند نے مجھ کو یردن کو بھیجا ہے۔ اس نے کہا، خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ سو وہ دونوں آگے چلے، اور انبیاء زادوں میں سے 50 آدمی جا کر ان کے مقابل دور کھڑے ہو گئے، اور وہ دونوں یردن کے کنارے کھڑے ہوئے۔ اور ایلیا نے اپنی چادر کو لیا اور اسے لپیٹ کر پانی پر مارا، اور پانی 2 حصے ہو کر ادھر ادھر ہو گیا، اور وہ دونوں خشک زمین پر ہو کر پار گئے۔ اور جب وہ پار گئے تو ایلیا نے الیشا سے کہا کہ اس سے بیشتر کہ میں تجھ سے لے لیا جاؤں، بتا کہ میں تیرے لیے کیا کروں۔ الیشا نے کہا، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تیری روح کا 2 حصہ مجھ پر ہو۔ اس نے کہا، تو نے مشکل سوال کیا، تو بھی اگر تو مجھے اپنے سے جدا ہوتے دیکھے تو تیرے لیے ایسا ہی ہوگا، اور اگر نہیں تو ایسا نہ ہوگا۔ اور وہ آگے چلتے اور باتیں کرتے جاتے تھے کہ دیکھو، ایک آتشی رتھ اور آتشی گھوڑوں نے ان دونوں کو جدا کر دیا، اور ایلیا بھگولے میں آسمان پر چلا گیا۔ الیشا یہ دیکھ کر چلایا، اے میرے باپ، میرے باپ، اسرائیل کے رتھ اور اس کے سوار! اور اس نے اسے پھر نہ دیکھا۔ سو اس نے اپنے کپڑوں کو پکڑ کر پھاڑ ڈالا اور 2 حصے کر دیے۔ اور اس نے ایلیا کی چادر کو بھی جو اس پر سے گر پڑی تھی اٹھا لیا، اور الٹا پھرا اور یردن کے کنارے کھڑا ہوا۔ اور اس نے ایلیا کی چادر کو جو اس پر سے گر پڑی تھی لے کر پانی پر مارا، اور کہا کہ خداوند ایلیا کا خدا کہاں ہے؟ اور جب اس نے بھی پانی پر مارا تو وہ ادھر ادھر 2 حصے ہو گیا، اور الیشا پار ہوا۔ جب ان انبیاء زادوں نے جو یریحو میں اس کے مقابل تھے اسے دیکھا تو وہ کہنے لگے، ایلیا کی روح الیشا پر ٹھہری ہوئی ہے۔ اور وہ اس کے استقبال کو آئے اور اس کے آگے زمین تک جھک کر اسے سجدہ کیا۔ اور انہوں نے اس سے کہا، اب دیکھ، تیرے خادموں کے ساتھ 50 زور آور جوان ہیں، ذرا ان کو جانے دے کہ وہ تیرے آقا کو ڈھونڈیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ خداوند کی روح نے اسے اٹھا کر کسی پہاڑ پر یا کسی وادی میں ڈال دیا ہو۔ اس نے کہا، مت بھیجو۔ اور جب انہوں نے اس سے بہت ضد کی، یہاں تک کہ وہ شرما بھی گیا، تو اس نے کہا، بھیج دو۔ اس لیے انہوں نے 50 آدمیوں کو بھیجا، اور انہوں نے 3 دن تک ڈھونڈا پر اسے نہ پایا، اور وہ ہنوز یریحو میں ٹھہرا ہوا تھا۔ جب وہ اس کے پاس لوٹے تب اس نے ان سے کہا، کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ نہ جاؤ؟ پھر اس شہر کے لوگوں نے الیشا سے کہا، ذرا دیکھ، یہ شہر کیا اچھے موقع پر ہے، جیسا ہمارا خداوند خود دیکھتا ہے، لیکن پانی خراب اور زمین بنجر ہے۔ اس نے کہا، مجھے ایک نیا پیالہ دو اور اس میں نمک ڈال دو۔ وہ اس سے اس کے پاس لے آئے،
اور وہ نکل کر پانی کے چشمے پر گیا اور وہ نمک اس میں ڈال کر کہنے لگا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں نے اس پانی کو ٹھیک کر دیا ہے، اب آگے کو اس سے موت یا بنجر پن نہ ہوگا۔ سو الیشا کے کلام کے مطابق جو اس نے فرمایا وہ پانی آج تک ٹھیک ہے۔ اور وہاں سے وہ بیت ایل کو چلا، اور جب وہ ران میں جا رہا تھا تو اس شہر کے چھوٹے لڑکے نکلے اور اسے چڑھا کر کہنے لگے، چڑھا چلا جا ایک گنجے سر والے، چڑھا چلا جا ایک گنجے سر والے۔ اور اس نے اپنے پیچھے نظر کی اور ان کو دیکھا اور خداوند کا نام لے کر ان پر لعنت کی۔ سوبن میں سے 2 ریچھنیاں نکلیں اور انہوں نے ان میں سے 42 بچے پھاڑ ڈالے۔ وہاں سے وہ کوہ کرمل کو گیا اور پھر وہاں سے سامریا کو لوٹ آیا۔ دوسرا سلاطین 3 باب۔ اور شاہ یہودا یہوشافط کے 18ویں برس سے اخیب کا بیٹا یہورام سامریا میں اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا، اور اس نے 12 سال سلطنت کی، اور اس نے خداوند کے آگے بدی کی، پر اپنے باپ اور اپنی ماں کی طرح نہیں، کیونکہ اس نے بال کے اس ستون کو جو اس کے باپ نے بنایا تھا دور کر دیا۔ تو بھی وہ نبات کے بیٹے یروحام کے گناہوں سے جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا تھا لپٹا رہا اور ان سے کنارہ کشی نہ کی۔ اور مواب کا بادشاہ میسا بہت بھیڑ بکریاں رکھتا تھا، اور اسرائیل کے بادشاہ کو 1,00,000 بروں اور 1,00,000 میڑوں کی اون دیتا تھا۔ لیکن جب اخیب مر گیا تو شاہ مواب اسرائیل کے بادشاہ سے باقی ہو گیا۔ اس وقت یہورام بادشاہ نے سامریا سے نکل کر سارے اسرائیل کی موجودات لی، اور اس نے جا کر شاہ یہودا یہوشافط سے پچھوا بھیجا کہ شاہ مواب مجھ سے باغی ہو گیا ہے، سو کیا تو مواب سے لڑنے کے لیے میرے ساتھ چلے گا؟ اس نے جواب دیا کہ میں چلوں گا، کیونکہ جیسا میں ہوں ویسا ہی تو ہے، اور جیسے میرے لوگ ویسے ہی تیرے لوگ، اور جیسے میرے گھوڑے ویسے ہی تیرے گھوڑے ہیں۔ تب اس نے پوچھا کہ ہم کس راہ سے جائیں؟ اس نے جواب دیا، دشت ادوم کی راہ سے۔ چنانچہ شاہ اسرائیل اور شاہ یہودا اور شاہ ادوم نکلے، اور انہوں نے 7 دن کی منزل کا چکر کاٹا، اور ان کے لشکر اور چوپایوں کے لیے جو پیچھے پیچھے آتے تھے کہیں پانی نہ تھا۔ اور شاہ اسرائیل نے کہا، افسوس کہ خداوند نے ان 3 بادشاہوں کو اکٹھا کیا ہے تاکہ ان کو شاہ مواب کے حوالے کر دے۔ لیکن یہوشافط نے کہا، کیا خداوند کے نبیوں میں سے کوئی یہاں نہیں ہے تاکہ اس کے وسیلے سے ہم خداوند کی مرضی دریافت کریں؟ اور شاہ اسرائیل کے خادموں میں سے ایک نے جواب دیا کہ الیشا بن صافت یہاں ہے، جو ایلیا کے ہاتھ پر پانی ڈالتا تھا۔ یہوشافط نے کہا، خداوند کا کلام اس کے ساتھ ہے۔ سو شاہ اسرائیل اور یہوشافط اور شاہ ادوم اس کے پاس گئے۔ تب الیشا نے شاہ اسرائیل سے کہا، مجھ کو تجھ سے کیا کام؟ تو اپنے باپ کے نبیوں اور اپنی ماں کے نبیوں کے پاس جا۔ پر شاہ اسرائیل نے اس سے کہا، نہیں نہیں، کیونکہ خداوند نے ان تینوں بادشاہوں کو اکٹھا کیا ہے تاکہ ان کو مواب کے حوالے کر دے۔ الیشا نے کہا، رب الافواج کی حیات کی قسم جس کے آگے میں کھڑا ہوں، اگر مجھے شاہ یہودا یہوشافط کی حضوری کا پاس نہ ہوتا تو میں تیری خاطر نظر بھی نہ کرتا اور نہ تجھے دیکھتا، لیکن خیر، کسی بجانے والے کو میرے پاس لاؤ۔ اور ایسا ہوا کہ جب اس بجانے والے نے بجایا تو خداوند کا ہاتھ اس پر ٹھہرا، پر اس نے کہا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ اس وادی میں خندق ہی خندق کھود ڈالو، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تم نہ ہوا آتی دیکھو گے اور نہ مینا دیکھو گے، تو بھی یہ وادی پانی سے بھر جائے گی، اور تم بھی پیو گے اور تمہاری مویشی اور تمہارے چوپائے بھی۔ اور یہ خداوند کے لیے ایک ہلکی سی بات ہے، وہ موابیوں کو بھی تمہارے ہاتھ میں کر دے گا، اور تم ہر فصل دار شہر اور عمدہ شہر مار لوگے،
اور ہر اچھے درخت کو کاٹ ڈالو گے اور پانی کے سب چشموں کو بھر دو گے اور ہر اچھے کھیت کو پتھروں سے خراب کر دو گے۔ سو صبح کو قربانی چڑھانے کے وقت ایسا ہوا کہ ادوم کی راہ سے پانی بہتا آیا اور وہ ملک پانی سے بھر گیا۔ جب سب موابیوں نے یہ سنا کہ بادشاہوں نے ان سے لڑنے کو چڑھائی کی ہے تو وہ سب ہتھیار باندھنے کے قابل تھے اور زیادہ عمر کے بھی اکٹھے ہو کر سرحد پر کھڑے ہو گئے، اور وہ صبح سویرے اٹھے اور سورج پانی پر چمک رہا تھا اور موابیوں کو وہ پانی جو ان کے مقابل تھا خون کی مانند سرخ دکھائی دیا۔ سو وہ کہنے لگے یہ تو خون ہے، وہ بادشاہ یقیناً ہلاک ہو گئے ہیں اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو مار دیا ہے۔ سو اب اے مواب لوٹ کو چل۔ اور جب وہ اسرائیل کے لشکرگاہ میں آئے تو اسرائیل نے اٹھ کر موابیوں کو ایسا مارا کہ وہ ان کے آگے سے بھاگے، پر وہ آگے بڑھ کر موابیوں کو مارتے مارتے ان کے ملک میں گھس گئے، اور انہوں نے شہروں کو مسمار کیا اور زمین کے ہر اچھے خطے پر سبھوں نے ایک ایک پتھر ڈال کر اسے بھر دیا، اور انہوں نے پانی کے سب چشمے بند کر دیے اور سب اچھے درخت کاٹ ڈالے، فقط گیر حراست ہی کے پتھروں کو باقی چھوڑا، پر گوپیاں چلانے والوں نے اس کو بھی جا گھیرا اور اسے مارا۔ جب شاہ مواب نے دیکھا کہ جنگ اس کے لیے نہایت سخت ہو گئی تو اس نے 700 شمشیر زن مرد اپنے ساتھ لیے تاکہ صف چیر کر شاہ ادوم تک جا پڑیں، پر وہ ایسا نہ کر سکے۔ تب اس نے اپنے پہلوٹھے بیٹے کو لیا جو اس کی جگہ بادشاہ ہوتا اور اسے دیوار پر سوختنی قربانی کے طور پر گزارا۔ یوں اسرائیل پر قہر شدید ہوا اور وہ اس کے پاس سے ہٹ گئے اور اپنے ملک کو لوٹ آئے۔ دوسرا سلاطین چوتھا باب۔ اور انبیاء زادوں کی بیویوں میں سے ایک عورت نے الیشا سے فریاد کی اور کہنے لگی کہ تیرا خادم میرا شوہر مر گیا ہے، اور تو جانتا ہے کہ تیرا خادم خداوند سے ڈرتا تھا، سو اب قرضہ ہوا آیا ہے کہ میرے دونوں بیٹوں کو لے جائے تاکہ وہ غلام بنے۔ الیشا نے اسے کہا میں تیرے لیے کیا کروں، مجھے بتا تیرے پاس گھر میں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ تیری لونڈی کے پاس گھر میں ایک پیالہ تیل کے سوا کچھ نہیں۔ تب اس نے کہا تو جا اور باہر سے اپنے سب ہمسایوں سے برتن عاریت لے، اور وہ برتن خالی ہوں اور تھوڑے برتن نہ لینا، پھر تو اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کر اندر جانا اور پیچھے سے دروازہ بند کر لینا اور ان سب برتنوں میں تیل انڈھیلنا اور جو بھر جائے اسے اٹھا کر الگ رکھنا۔ سو وہ اس کے پاس سے گئی اور اس نے اپنے بیٹوں کو اندر ساتھ لے کر دروازہ بند کر لیا، اور وہ اس کے پاس لاتے جاتے تھے اور وہ انڈھیلتی جاتی تھی۔ جب وہ برتن بھر گئے تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا میرے پاس ایک اور برتن لا۔ اس نے اس سے کہا اور تو کوئی برتن رہا نہیں۔ تب تیل موقوف ہو گیا۔ تب اس نے آ کر مرد خدا کو بتایا۔ اس نے کہا جا تیل بیچ اور قرض ادا کر، اور جو باقی رہے اس سے تو اور تیرے فرزند گزراں کریں۔ اور ایک روز ایسا ہوا کہ الیشا شونیم کو گیا، وہاں ایک دولت مند عورت تھی اور اس نے اسے روٹی کھانے پر مجبور کیا۔ پھر تو جب کبھی وہ ادھر سے گزرتا روٹی کھانے کے لیے وہیں چلا جاتا تھا۔ سو اس نے اپنے شوہر سے کہا دیکھ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مرد خدا جو اکثر ہماری طرف آتا ہے مقدس ہے، ہم اس کے لیے ایک چھوٹی سی کوٹھری دیوار پر بنا دیں اور اس کے لیے ایک پلنگ اور میز اور چوکی اور شمعدان لگا دیں، پھر جب کبھی وہ ہمارے پاس آئے تو وہیں ٹھہرے گا۔ سو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ ادھر گیا اور اس کوٹھری میں جا کر وہیں سویا۔ پھر اس نے اپنے خادم جہازی سے کہا اے شونیمی عورت کو بلا لے۔ اس نے اسے بلا لیا اور وہ اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ پھر اس نے اپنے خادم سے کہا تو اس سے پوچھ کہ تو نے ہمارے لیے اس قدر فکریں کی تو تیرے لیے کیا کیا جائے؟ کیا تو چاہتی ہے کہ بادشاہ سے یا فوج کے سردار سے تیری سفارش کی جائے؟ اس نے جواب دیا
میں تو اپنے ہی لوگوں میں رہتی ہوں۔ پھر اس نے کہا اس کے لیے کیا کیا جائے؟ تب جہازی نے جواب دیا کہ واقعی اس کے کوئی فرزند نہیں اور اس کا شوہر بوڑھا ہے۔ تب اس نے کہا اسے بلا لے، اور جب اس نے اسے بلایا تو وہ دروازے پر کھڑی ہوئی۔ تب اس نے کہا موسم بہار میں وقت پورا ہونے پر تیری گود میں بیٹا ہوگا۔ اس نے کہا نہیں اے میرے مالک، اے مرد خدا، اپنی لونڈی سے جھوٹ نہ کہہ۔ سو وہ عورت حاملہ ہوئی، اور جیسا علیشہ نے اسے کہا تھا موسم بہار میں وقت پورا ہونے پر اس کے بیٹا ہوا۔ اور جب وہ لڑکا بڑھا تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اپنے باپ کے پاس کھیت کاٹنے والوں میں چلا گیا، اور اس نے اپنے باپ سے کہا ہائے میرا سر، ہائے میرا سر۔ اس نے اپنے خادم سے کہا اسے اس کی ماں کے پاس لے جا۔ جب اس نے اسے لے کر اس کی ماں کے پاس پہنچا دیا تو وہ اس کے گھٹنوں پر دوپہر تک بیٹھا رہا، اس کے بعد مر گیا۔ تب اس کی ماں نے اوپر جا کر اسے مرد خدا کے پلنگ پر لٹا دیا اور دروازہ بند کر کے باہر گئی، اور اس نے اپنے شوہر سے پکار کر کہا جلد جوانوں میں سے ایک کو اور گدھوں میں سے ایک کو میرے لیے بھیج دے تاکہ میں مرد خدا کے پاس دوڑ جاؤں اور پھر لوٹ آؤں۔ اس نے کہا آج تو اس کے پاس کیوں جانا چاہتی ہے؟ آج نہ تو نیا چاند ہے نہ سبت۔ اس نے جواب دیا کہ اچھا ہی ہوگا، اور اس نے گدھے پر زین کس کر اپنے خادم سے کہا ہانک، آگے بڑھ اور سواری چلانے میں ڈھیل نہ ڈال جب تک میں تجھ سے نہ کہوں۔ سو وہ چلی اور کوہ کرمل کو مرد خدا کے پاس گئی۔ اس مرد خدا نے دور سے اسے دیکھ کر اپنے خادم جہازی سے کہا دیکھ ادھر وہ شنومی عورت ہے، اب ذرا اس کے استقبال کو دوڑ جا اور اس سے پوچھ کیا تو خیریت سے ہے؟ تیرا شوہر خیریت سے ہے؟ بچہ خیریت سے ہے؟ اس نے جواب دیا خیریت ہے۔ اور جب وہ اس پہاڑ پر مرد خدا کے پاس آئی تو اس کے پاؤں پکڑ لیے، اور جہازی اسے ہٹانے کے لیے نزدیک آیا، پر مرد خدا نے کہا کہ اسے چھوڑ دے کیونکہ اس کا جی پریشان ہے، اور خداوند نے یہ بات مجھ سے چھپائی اور مجھے نہ بتائی۔ اور وہ کہنے لگی کیا میں نے اپنے مالک سے بیٹے کا سوال کیا تھا؟ کیا میں نے نہ کہا تھا مجھے دھوکہ نہ دے؟ تب اس نے جہازی سے کہا کمر باندھ اور میرا عصا ہاتھ میں لے کر اپنی راہ لے، اگر کوئی تجھے راہ میں ملے تو اسے سلام نہ کرنا، اور اگر کوئی تجھے سلام کرے تو جواب نہ دینا، اور میرا عصا اس لڑکے کے منہ پر رکھ دینا۔ اس لڑکے کی ماں نے کہا خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند میں تجھے نہیں چھوڑوں گی۔ تب وہ اٹھ کر اس کے پیچھے پیچھے چلا، اور جہازی نے اس سے پہلے آ کر عصا کو اس لڑکے کے منہ پر رکھا، پر نہ تو کچھ آواز ہوئی نہ سننا۔ اس لیے وہ اس سے ملنے کو لوٹا اور اسے بتایا کہ لڑکا نہیں جاگا۔ جب علیشہ اس گھر میں آیا تو دیکھو وہ لڑکا مرا ہوا اس کے پلنگ پر پڑا تھا۔ سو وہ اکیلا اندر گیا اور دروازہ بند کر کے خداوند سے دعا کی، اور اوپر چڑھ کر اس بچے پر لیٹ گیا، اور اس کے منہ پر اپنا منہ اور اس کی آنکھوں پر اپنی آنکھیں اور اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ لیے، اور اس کے اوپر پسر گیا۔ تب اس بچے کا جسم گرم ہونے لگا، پر وہ اٹھ کر اس گھر میں ایک بار ٹہلا اور اوپر چڑھ کر اس بچے کے اوپر پسر گیا، اور وہ بچہ 7 بار چھینکا اور بچے نے آنکھیں کھول دیں۔ تب اس نے جہازی کو بلا کر کہا اس شونیمی عورت کو بلا لے۔ سو اس نے اسے بلایا، اور جب وہ اس کے پاس آئی تو اس نے اس سے کہا اپنے بیٹے کو اٹھا لے۔ تب وہ اندر جا کر اس کے قدموں پر گری اور زمین پر سرنگو ہو گئی، پھر اپنے بیٹے کو اٹھا کر باہر چلی گئی۔ اور علیشہ پھر جلجال میں آیا، اور ملک میں کالب تھا، اور انبیاء زادے اس کے حضور بیٹھے ہوئے تھے، اور اس نے اپنے خادم سے کہا بڑی دیگ چڑھا دے اور ان انبیاء زادوں کے لیے لپسی پکا۔ اور ان میں سے ایک کھیت میں گیا کہ کچھ ترکاری چن لائے، سو اسے کچھ جنگلی لتا مل گئی، اس نے ان میں سے اندریان توڑ کر دامن بھر لیا اور لوٹا اور ان کو کاٹ کر لپسی کی دیگ میں ڈال دیا، کیونکہ وہ ان کو پہچانتے نہ تھے۔
چنانچہ انہوں نے ان مردوں کے کھانے کے لیے ان میں سے اٹھیلا، اور ایسا ہوا کہ جب وہ اس لپسی میں سے کھانا کھانے لگے تو چلا اٹھے اور کہا، اے مرد خدا، دیگ میں موت ہے اور وہ اس میں سے کھا نہ سکے۔ لیکن اس نے کہا کہ آٹا لاؤ، اور اس نے اسے دیگ میں ڈال دیا اور کہا، ان لوگوں کے لیے اٹھیلو تاکہ وہ کھائیں۔ سو دیگ میں کوئی مضر چیز باقی نہ رہی، اور بال سلیسا سے ایک شخص آیا اور پہلے پھلوں کی روٹیاں یعنی جوں کے 20 گردے اور اناج کی ہری ہری بالیں مرد خدا کے پاس لایا۔ اس نے کہا، ان لوگوں کو دے دے تاکہ وہ کھائیں۔ اس کے خادم نے کہا، کیا میں اتنے ہی کو 100 آدمیوں کے سامنے رکھ دوں؟ سو اس نے پھر کہا کہ لوگوں کو دے تاکہ وہ کھائیں، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ وہ کھائیں گے اور اس میں سے کچھ چھوڑ بھی دیں گے۔ بس اس نے اسے ان کے آگے رکھا اور انہوں نے کھایا، اور جیسا خداوند نے فرمایا تھا اس میں سے کچھ چھوڑ بھی دیا۔ دوسرا سلاطین 5 باب۔ اور شاہ ارام کے لشکر کا سردار نعمان اپنے آقا کے نزدیک معزز و مکرم شخص تھا، کیونکہ خداوند نے اس کے وسیلے سے آرام کو فتح بخشی تھی۔ وہ زبردست سورما بھی تھا لیکن کوڑی تھا، اور آرامی دل باندھ کر نکلے تھے اور اسرائیل کے ملک میں سے ایک چھوٹی لڑکی کو اسیر کر کے لے آئے تھے۔ وہ نعمان کی بیوی کی خدمت کرتی تھی۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، کاش میرا آقا اس نبی کے ہاں ہوتا جو سامریہ میں ہے، تو وہ اسے اس کے کوڑ سے شفا دے دیتا۔ سو کسی نے اندر جا کر اپنے مالک سے کہا، وہ چھوکری جو اسرائیل کے ملک کی ہے ایسا ایسا کہتی ہے۔ سو آرام کے بادشاہ نے کہا، تو جا اور میں شاہ اسرائیل کو خط بھیجوں گا۔ سو وہ روانہ ہوا اور 10 قنطار چاندی اور 6000 مسکال سونا اور 10 جوڑے کپڑے اپنے ساتھ لے لیے، اور اس خط کو شاہ اسرائیل کے پاس لایا، جس کا مضمون یہ تھا کہ یہ نامہ جب تجھ کو ملے تو جان لینا کہ میں نے اپنے خادم نعمان کو تیرے پاس بھیجا ہے تاکہ تو اس کے کوڑ سے اسے شفا دے۔ جب شاہ اسرائیل نے اس خط کو پڑھا تو اپنے کپڑے پھاڑ کر کہا، کیا میں خدا ہوں کہ ماروں اور جلاؤں، جو یہ شخص ایک آدمی کو میرے پاس بھیجتا ہے کہ اس کو کوڑ سے شفا دوں؟ سو اب ذرا غور کرو، دیکھو کہ وہ کس طرح مجھ سے جھگڑنے کا بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ جب مرد خدا الیشا نے سنا کہ شاہ اسرائیل نے اپنے کپڑے پھاڑے تو بادشاہ کو کہلا بھیجا کہ تو نے اپنے کپڑے کیوں پھاڑے؟ اب اسے میرے پاس آنے دے اور وہ جان لے گا کہ اسرائیل میں ایک نبی ہے۔ سو نعمان اپنے گھوڑوں اور رتھوں سمیت آیا اور الیشا کے گھر کے دروازے پر کھڑا ہوا، اور الیشا نے اپنے قاصد کی معرفت کہلا بھیجا، جا اور یردن میں 7 بار غوطہ مار تو تیرا جسم پھر بحال ہو جائے گا اور تو پاک صاف ہوگا۔ پر نعمان ناراض ہو کر چلا گیا اور کہنے لگا، مجھے گمان تھا کہ وہ نکل کر ضرور میرے پاس آئے گا اور کھڑا ہو کر خداوند اپنے خدا سے دعا کرے گا اور اس جگہ کے اوپر اپنا ہاتھ ادھر ادھر ہلا کر کوڑی کو شفا دے گا۔ کیا دمشق کے دریا آبانا اور فرفر اسرائیل کی سب ندیوں سے بڑھ کر نہیں ہیں؟ کیا میں ان میں نہا کر پاک صاف نہیں ہو سکتا؟ سو وہ مڑا اور بڑے قہر میں چلا گیا۔ تب اس کے ملازم پاس آ کر اس سے یوں کہنے لگے، اے ہمارے باپ، اگر وہ نبی کوئی بڑا کام کرنے کا حکم تجھے دیتا تو کیا تو اسے نہ کرتا؟ بس جب وہ تجھ سے کہتا ہے کہ نہا لے اور پاک صاف ہو جا تو کتنا زیادہ اس سے ماننا چاہیے۔ تب اس نے اتر کر مرد خدا کے کہنے کے مطابق یردن میں 7 غوطے مارے، اور اس کا جسم چھوٹے بچے کے جسم کی مانند ہو گیا، اور وہ پاک صاف ہوا۔ پھر وہ اپنے جلوں کے سب لوگوں سمیت مرد خدا کے پاس لوٹا اور اس کے سامنے کھڑا ہوا اور کہنے لگا،
کہ دیکھ اب میں نے جان لیا کہ اسرائیل کو چھوڑ اور کہیں روی زمین پر کوئی خدا نہیں، اس لیے اب کرم فرما کر اپنے خادم کا ہدیہ قبول کر۔ لیکن اس نے جواب دیا، خداوند کی حیات کی قسم جس کے آگے میں کھڑا ہوں، میں کچھ نہیں لوں گا۔ اور اس نے اس سے بہت اصرار کیا کہ لے، پر اس نے انکار کیا۔ تب نعمان نے کہا، اچھا تو میں تیری منت کرتا ہوں کہ تیرے خادم کو 2 خچروں کا بوجھ مٹی دی جائے، کیونکہ تیرا خادم اب سے آگے کو خداوند کے سوا کسی غیر معبود کے حضور نہ تو سوختنی قربانی نہ ذبیحہ چڑھائے گا۔ پر اتنی بات میں خداوند تیرے خادم کو معاف کرے کہ جب میرا آقا پرستش کرنے کو ریمون کے مندر میں جائے اور وہ میرے ہاتھ پر تکیہ کریں اور میں ریمون کے مندر میں سرنگوں ہوں، تو جب میں ریمون کے مندر میں سرنگوں ہوں تو خداوند اس بات میں تیرے خادم کو معاف کرے۔ اور اس سردار نے مرد خدا کو جواب دیا تھا کہ دیکھ، اگر خداوند آسمان میں کھڑکیاں بھی لگا دے تو بھی کیا ایسی بات ہو سکتی ہے؟ اور اس نے کہا تھا کہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا پر اس میں کھانے نہ پائے گا۔ سو اس کے ساتھ ٹھیک ایسا ہی ہوا، کیونکہ وہ پھاٹک میں لوگوں کے پاؤں کے نیچے دب کر مر گیا۔ دوسرا سلاطین 8 باب۔ اور الیشا نے اس عورت سے جس کے بیٹے کو اس نے جلایا تھا یہ کہا تھا کہ اٹھ اور اپنے کنبے سمیت جا، اور جہاں کہیں تو رہ سکے وہاں رہ، کیونکہ خداوند نے کال کا حکم دیا ہے اور وہ ملک میں 7 برس تک رہے گا بھی۔ تب اس عورت نے اٹھ کر مرد خدا کے کہنے کے مطابق کیا اور اپنے کنبے سمیت جا کر فلسطینیوں کے ملک میں 7 برس تک رہی۔ اور 7ویں سال کے آخر میں ایسا ہوا کہ یہ عورت فلسطینیوں کے ملک سے لوٹی اور بادشاہ کے پاس اپنے گھر اور اپنی زمین کے لیے فریاد کرنے لگی۔ اس وقت بادشاہ مرد خدا کے خادم جہازی سے باتیں کر رہا اور یہ کہہ رہا تھا کہ ذرا وہ سب بڑے بڑے کام جو الیشا نے کیے مجھے بتا۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ بادشاہ کو بتا ہی رہا تھا کہ اس نے ایک مردہ کو جلایا، تو وہی عورت جس کے بیٹے کو اس نے جلایا تھا آ کر بادشاہ کے حضور اپنے گھر اور اپنی زمین کے لیے فریاد کرنے لگی۔ تب جہازی بول اٹھا، اے میرے مالک، اے بادشاہ، یہی وہ عورت ہے اور یہی اس کا بیٹا ہے جسے الیشا نے جلایا تھا۔ جب بادشاہ نے اس عورت سے پوچھا تو اس نے اسے سب کچھ بتایا۔ تب بادشاہ نے ایک خواجہ سرا کو اس کے لیے مقرر کر دیا اور فرمایا کہ سب کچھ جو اس کا تھا اور جب سے اس نے اس ملک کو چھوڑا اس وقت سے اب تک کی کھیت کی ساری پیداوار اس کو پھیر دو۔ اور الیشا دمشق میں آیا اور شاہ آرام بن حدد بیمار تھا، اور اس کو خبر ہوئی کہ وہ مرد خدا ادھر آیا ہے۔ اور بادشاہ نے حزائیل سے کہا کہ اپنے ہاتھ میں ہدیہ لے کر مرد خدا کے استقبال کو جا اور اس کی خدمت اور اس کی معرفت خداوند سے دریافت کر کہ میں اس بیماری سے شفا پاؤں گا یا نہیں۔ پس حزائیل نے اس سے ملنے کو چلا اور اس نے دمشق کی ہر نفیس چیز میں سے 40 اونٹوں پر ہدیہ لدوا کر اپنے ساتھ لیا، اور آ کر اس کے سامنے کھڑا ہوا اور کہنے لگا، تیرے بیٹے بن حدد شاہ آرام نے مجھ کو تیرے پاس یہ پوچھنے کو بھیجا ہے کہ میں اس بیماری سے شفا پاؤں گا یا نہیں۔ الیشا نے اسے کہا، جا اس سے کہے تو ضرور شفا پائے گا، تو بھی خداوند نے تجھ کو یہ بتایا ہے کہ وہ یقیناً مر جائے گا۔ اور وہ اس کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ شرما گیا۔ پھر مرد خدا رونے لگا، اور حزائیل نے کہا، میرا مالک روتا کیوں ہے؟ اس نے جواب دیا، اس لیے کہ میں اس بدی سے جو تو بنی اسرائیل سے کرے گا آگاہ ہوں۔ تو ان کے قلعوں میں آگ لگائے گا اور ان کے جوانوں کو تہتیخ کرے گا اور ان کے بچوں کو پٹک پٹک کر ٹکڑے ٹکڑے کرے گا
اور ان کی حاملہ عورتوں کو چیر ڈالے گا۔ حزائیل نے کہا، تیرے خادم کو جو کتے کے برابر ہے، حقیقت ہی کیا ہے جو وہ ایسی بڑی بات کرے؟ الیشا نے جواب دیا، خداوند نے مجھے بتایا ہے کہ تو آرام کا بادشاہ ہوگا۔ پھر وہ الیشا سے رخصت ہوا اور اپنے آقا کے پاس آیا۔ اس نے پوچھا، الیشا نے تجھ سے کیا کہا؟ اس نے جواب دیا کہ اس نے مجھے بتایا کہ تو ضرور شفا پائے گا۔ اور دوسرے دن ایسا ہوا کہ اس نے بالا بوش کو لیا اور اسے پانی میں بھگو کر اس کے منہ پر تان دیا، ایسا کہ وہ مر گیا۔ اور حزائیل اس کی جگہ سلطنت کرنے لگا۔ اور شاہ اسرائیل اخیب کے بیٹے یورام کے 5ویں سال، جب یہوشافط یہودا کا بادشاہ تھا، شاہ یہودا یہوشافط کا بیٹا یہورام سلطنت کرنے لگا۔ اور جب وہ سلطنت کرنے لگا تو 32 برس کا تھا، اور اس نے یروشلم میں 8 برس بادشاہی کی۔ اور وہ بھی اخیب کے گھرانے کی طرح اسرائیل کے بادشاہوں کی راہ پر چلا، کیونکہ اخیب کی بیٹی اس کی بیوی تھی، اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی۔ تو بھی خداوند نے اپنے بندے داؤد کی خاطر نہ چاہا کہ یہودا کو ہلاک کرے، کیونکہ اس نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے اس کی نسل کے واسطے ہمیشہ کے لیے ایک چراغ دے گا۔ اسی کے دنوں میں ادوم یہودا کی اطاعت سے منحرف ہو گیا، اور انہوں نے اپنے لیے ایک بادشاہ بنا لیا۔ تب یورام سہیر کو گیا، اور اس کے سب رتھ اس کے ساتھ تھے، اور اس نے رات کو اٹھ کر ادومیوں کو جو اس سے گھیرے ہوئے تھے اور رتھوں کے سرداروں کو مارا، اور لوگ اپنے ڈیروں کو بھاگ گئے۔ سو ادوم یہودا کی اطاعت سے آج تک منحرف ہے، اور اسی وقت لبنہ بھی منحرف ہو گیا۔ اور یورام کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا سو کیا، وہ یہودا کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں۔ اور یورام اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور داؤد کے شہر میں اپنے باپ دادا کے ساتھ دفن ہوا، اور اس کا بیٹا اخزیہ اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اور شاہ اسرائیل اخیب کے بیٹے یورام کے 12ویں برس سے شاہ یہودا یہورام کا بیٹا اخزیہ سلطنت کرنے لگا۔ اخزیہ 22 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا، اور اس نے یروشلم میں 1 برس سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام عتلیہ تھا، جو شاہ اسرائیل عمری کی بیٹی تھی، اور وہ بھی اخیب کے گھرانے کی راہ پر چلا، اور اس نے اخیب کے گھرانے کی مانند خداوند کی نظر میں بدی کی، کیونکہ وہ اخیب کے گھرانے کا داماد تھا۔ اور وہ اخیب کے بیٹے یورام کے ساتھ رامات جلحاد میں شاہ ارام حزائیل سے لڑنے کو گیا، اور ارامیوں نے یورام کو زخمی کیا۔ سو یورام بادشاہ لوٹ گیا تاکہ وہ یزرعیل میں ان زخمیوں کا علاج کرائے جو شاہ ارام حزائیل سے لڑتے وقت راما میں ارامیوں کے ہاتھ سے لگے تھے۔ اور شاہ یہودا یہورام کا بیٹا اخزیہ اخیب کے بیٹے یورام کو دیکھنے کے لیے یزرعیل میں آیا، کیونکہ وہ بیمار تھا۔ دوسرا سلاطین 9 باب۔ اور الیشا نبی نے انبیاء زادوں میں سے ایک کو بلا کر اس سے کہا، اپنی کمر باندھ اور تیل کی یہ کپی اپنے ہاتھ میں لے اور رامات جلحاد کو جا، اور جب تو وہاں پہنچے تو یاہو بن یہوشافط بن نمسی کو پوچھ، اور اندر جا کر اسے اس کے بھائیوں میں سے اٹھوا اور اندر کی کوٹری میں لے جا۔ پھر تیل کی یہ کپی لے کر اس کے سر پر ڈال اور کہے، خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں نے تجھے مسح کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنایا ہے۔ پھر تو دروازہ کھول کر بھاگنا اور ٹھہرنا مت۔ سو وہ جوان، یعنی وہ جوان جو نبی تھا، رامات جلحاد کو گیا، اور جب وہ پہنچا تو لشکر کے سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا، اے سردار، میرے پاس تیرے لیے ایک پیغام ہے۔ یاہو نے کہا، ہم سبوں میں سے کس کے لیے؟ اس نے کہا، اے سردار، تیرے لیے۔ سو وہ اٹھ کر اس گھر میں گیا،
تب اس نے اس کے سر پر وہ تیل ڈالا اور اس سے کہا، خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تجھے مسح کر کے خداوند کی قوم یعنی اسرائیل کا بادشاہ بنایا ہے، سو تو اپنے آقا اخیب کے گھرانے کو مار ڈالنا، تاکہ میں اپنے بندوں نبیوں کے خون کا اور خداوند کے سب بندوں کے خون کا انتقام ایزبل کے ہاتھ سے لوں، کیونکہ اخیب کا سارا گھرانہ نابود ہوگا، اور میں اخیب کی نسل کے ہر ایک لڑکے کو اور اس کو جو اسرائیل میں بند ہے اور اس کو جو آزاد چھوٹا ہوا ہے کاٹ ڈالوں گا، اور میں اخیب کے گھر کو نبات کے بیٹے یروبعام کے گھر اور اخیا کے بیٹے باشا کے گھر کی مانند کر دوں گا، اور ایزبل کو یزرعیل کے علاقے میں کتے کھائیں گے، وہاں کوئی نہ ہوگا جو اسے دفن کرے۔ پھر وہ دروازہ کھول کر بھاگا۔ تب یاہو اپنے آقا کے خادموں کے پاس باہر آیا، اور ایک نے اس سے پوچھا، سب خیر تو ہے؟ یہ دیوانہ تیرے پاس کیوں آیا تھا؟ اس نے ان سے کہا، تم اس شخص سے اور اس کے پیغام سے واقف ہو؟ انہوں نے کہا، یہ جھوٹ ہے، اب ہم کو حال بتا۔ اس نے کہا، اس نے مجھ سے اس طرح کی بات کی اور کہا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں نے تجھے مسح کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنایا ہے۔ تب انہوں نے جلدی کی اور ہر ایک نے اپنی پوشاک لے کر اس کے نیچے سیڑھیوں کی چوٹی پر بچھائی اور نرسنگا پھونک کر کہنے لگے کہ یاہو بادشاہ ہے۔ سو یاہو بن یوسفت بن نمسی نے یورام کے خلاف سازش کی، اور یورام سارے اسرائیل سمیت شاہ رام حزائیل کے سبب سے رامات جلحاد کی حمایت کر رہا تھا، لیکن یورام بادشاہ لوٹ گیا تھا تاکہ یزرعیل میں ان زخموں کا علاج کرائے جو شاہ ارام حزائیل سے لڑتے وقت ارامیوں کے ہاتھ سے لگے تھے۔ تب یاہو نے کہا، اگر تمہاری مرضی یہی ہے تو کوئی یزرعیل جا کر خبر کرنے کے لیے اس شہر سے بھاگنے اور نکلنے نہ پائے۔ اور یاہو رتھ پر سوار ہو کر یزرعیل کو گیا، کیونکہ یورام وہیں پڑا ہوا تھا، اور شاہ یہودا اخزیہ یورام کی ملاقات کو آیا ہوا تھا۔ اور یزرعیل میں نیگبان برج پر کھڑا تھا، اور اس نے جو یاہو کے چھتے کو آئے ہوئے دیکھا تو کہا، مجھے ایک جتھا دکھائی دیتا ہے۔ یورام نے کہا، ایک سوار کو لے کر ان سے ملنے کو بھیج، وہ یہ پوچھے، خیر ہے؟ چنانچہ ایک شخص گھوڑے پر اس سے ملنے کو گیا اور کہا، بادشاہ پوچھتا ہے، خیر ہے؟ یاہو نے کہا، تجھ کو خیر سے کیا کام؟ میرے پیچھے ہو لے۔ پھر نیگبان نے کہا کہ قاصد ان کے پاس پہنچ تو گیا لیکن واپس نہیں آتا۔ تب اس نے دوسرے کو گھوڑے پر روانہ کیا، جس نے ان کے پاس جا کر ان سے کہا، بادشاہ یوں کہتا ہے، خیر ہے؟ یاہو نے جواب دیا، تجھے خیر سے کیا کام؟ میرے پیچھے ہو لے۔ پھر نیگبان نے کہا، وہ بھی ان کے پاس پہنچ تو گیا لیکن واپس نہیں آتا، اور رتھ کا ہانکنا ایسا ہے جیسے نمسی کے بیٹے یاہو کا ہانکنا ہوتا ہے، کیونکہ وہی تندی سے ہانکتا ہے۔ تب یورام نے فرمایا، جوت لے۔ سو انہوں نے اس کے رتھ کو جوت لیا۔ تب شاہ اسرائیل یورام اور شاہ یہودا اخزیہ اپنے اپنے رتھ پر نکلے اور یاہو سے ملنے کو گئے، اور یزرعیلی نبوت کی ملکیت میں اس سے دوچار ہوئے۔ اور یورام نے یاہو کو دیکھ کر کہا، اے یاہو، خیر ہے؟ اس نے جواب دیا، جب تک تیری ماں ایزبل کی زناکاریاں اور اس کی جادوگریاں اس قدر ہیں تب تک کیسی خیر؟ تب یورام نے بھاگ موڑی اور بھاگا اور اخزیہ سے کہا، اے اخزیہ، فتنہ بپا ہے۔ تب یاہو نے اپنے سارے زور سے کمان کھینچی اور یورام کے دونوں شانوں کے درمیان ایسا مارا کہ تیر اس کے دل سے پار ہو گیا اور وہ اپنے رتھ میں گرا۔ تب یاہو نے اپنے لشکر کے سردار
بدکر سے کہا اسے لے کر یزرعیلی نبوت کی ملکیت کے کھیت میں ڈال دے، کیونکہ یاد کر کہ جب میں اور تو اس کے باپ اخیب کے پیچھے پیچھے سوار ہو کر چل رہے تھے تو خداوند نے یہ فتویٰ اس پر دیا تھا کہ یقیناً میں نے کل نبوت کے خون اور اس کے بیٹوں کے خون کو دیکھا ہے۔ خداوند فرماتا ہے اور میں اسی کھیت میں تجھے بتلا دوں گا۔ خداوند فرماتا ہے سو جیسا خداوند نے فرمایا ہے اسے لے کر اسی جگہ ڈال دے۔ لیکن جب شاہ یہودا اخزیہ نے یہ دیکھا تو وہ باغ کی بارادری کی راہ سے نکل بھاگا۔ عدریا اور یاروح نے اس کا پیچھا کیا اور کہا کہ اسے بھی رات ہی میں مار دو۔ چنانچہ انہوں نے اسے جور کی چڑھائی پر جو ابلاہام کے متصل ہے مارا، اور وہ مجدود کو بھاگا اور وہیں مر گیا، اور اس کے خادم اس کو ایک رتھ میں یروشلم کو لے گئے اور اس کی قبر میں داؤد کے شہر میں اس کے باپ دادا کے ساتھ دفن کیا۔ اور اخیب کے بیٹے یورام کے 11ویں برس اخزیہ یہودا کا بادشاہ ہوا۔ اور جب یاہو یزرعیل میں آیا تو ایزبل نے سنا اور اپنی آنکھوں میں سرما لگا اور اپنا سر سنوار کھڑکی سے جھانکنے لگی۔ اور جیسے ہی یاہو پھاٹک میں داخل ہوا اور کہنے لگی، اے زمری، اپنے آقا کے قاتل خیر تو ہے؟ پر اس نے کھڑکی کی طرف منہ اٹھا کر کہا، میری طرف کون ہے؟ کون؟ تب 2-3 خواجہ سراؤں نے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے کہا اسے نیچے گرا دو۔ سو انہوں نے اسے نیچے گرا دیا، اور اس کے خون کی چھینٹیں دیوار پر اور گھوڑوں پر پڑیں، اور اس نے اپنے پاؤں تلے روندا، اور اس نے اسے اپنے پاؤں تلے روندا۔ اور جب یہ اندر آیا تو اس نے کھایا پیا۔ پھر کہنے لگا، جاؤ اس لعنتی عورت کو دیکھو اور اسے دفن کرو، کیونکہ وہ شہزادی ہے۔ اور وہ اسے دفن کرنے گئے، پر کھوپڑی اور اس کے پاؤں اور ہتھیلیوں کے سوا اس کا اور کچھ نہ ملا۔ سو وہ لوٹ آئے اور اس سے یہ بتایا۔ اس نے کہا، یہ خداوند کا وہی سخن ہے جو اس نے اپنے بندے ایلیاہ تشبی کی معرفت فرمایا تھا کہ یزرعیل کے علاقے میں کتے ایزبل کا گوشت کھائیں گے، اور ایزبل کی لاش یزرعیل کے علاقے میں کھیت کی کھاد کی طرح پڑی رہے گی، یہاں تک کہ کوئی نہ کہے گا کہ یہ ایزبل ہے۔ دوسرا سلاطین 10 باب۔ اور سامریہ میں اخیب کے 70 بیٹے تھے۔ سو یاہو نے سامریہ میں یزرعیل کے امیروں یعنی بزرگوں کے پاس اور ان کے پاس جو اخیب کے بیٹوں کے پالنے والے تھے خط لکھ بھیجے کہ جس حال تمہارے آقا کے بیٹے تمہارے ساتھ ہیں اور تمہارے پاس رتھ اور گھوڑے اور فصلدار شہر بھی اور ہتھیار بھی ہیں، سو اس خط کے پہنچتے ہی تم اپنے آقا کے بیٹوں میں سب سے اچھے اور لائق کو چن کر اسے اس کے باپ کے تخت پر اچھے اور لائق کو چن کر اسے اس کے باپ کے تخت پر بٹھاؤ اور اپنے آقا کے گھرانے کے لیے جنگ کرو۔ لیکن وہ نہایت ہراساں ہوئے اور کہنے لگے، دیکھو 2 بادشاہ تو اس کا مقابلہ نہ کر سکے، بس ہم کیوں کر سکیں گے؟ سو محل کے دیوان نے اور شہر کے حاکم نے بزرگوں نے بھی اور لڑکوں کے پالنے والوں نے یاہو کو کہلا بھیجا، ہم سب تیرے خادم ہیں اور جو کچھ تو فرمائے گا وہ سب ہم کریں گے، ہم کسی کو بادشاہ نہیں بنائیں گے، جو کچھ تیری نظر میں اچھا ہو سو کر۔ تب اس نے دوسری بار ایک خط ان کو لکھ بھیجا کہ اگر تم میری طرف ہو اور میری بات ماننا چاہتے ہو تو اپنے آقا کے بیٹوں کے سر اتار کر کل یزرعیل میں اسی وقت میرے پاس آ جاؤ۔ اس وقت شہزادے جو 70 آدمی تھے شہر کے اس بڑے آدمیوں کے ساتھ تھے جو ان کے پالنے والے تھے۔
سو جب یہ نامہ ان کے پاس آیا تو انہوں نے شہزادوں کو لے کر ان کو یعنی ان 70 آدمیوں کو قتل کیا اور ان کے سر ٹوکروں میں رکھ کر ان کو اس کے پاس یزرعیل میں بھیج دیا۔ تب ایک قاصد نے آ کر اسے خبر دی کہ وہ شہزادوں کے سر لائے ہیں۔ اس نے کہا کہ تم شہر کے پھاٹک کے مدخل پر ان کی 2 ڈیریاں لگا کر کل صبح تک رہنے دو۔ اور صبح کو ایسا ہوا کہ وہ نکل کر کھڑا ہوا اور سب لوگوں سے کہنے لگا، تم تو راست ہو، دیکھو میں نے تو اپنے آقا کے برخلاف بندش باندھی اور اسے مارا، پر ان سبوں کو کس نے مارا؟ سو اب جان لو کہ خداوند کے اس سخن میں سے جسے خداوند نے اخیب کے گھرانے کے حق میں فرمایا، کوئی بات خاک میں نہیں ملے گی، کیونکہ خداوند نے جو کچھ اپنے بندے ایلیا کی معرفت فرمایا تھا اسے پورا کیا۔ سو یاہو نے ان سب کو جو اخیب کے گھرانے میں یزرعیل میں بچ رہے تھے اور اس کے سب بڑے بڑے آدمیوں اور مقرب دوستوں اور کاہنوں کو قتل کیا، یہاں تک کہ اس نے اس کے کسی آدمی کو باقی نہ چھوڑا۔ پھر وہ اٹھ کر روانہ ہوا اور سامریا کو چلا، اور راستے میں گڈریوں کے بال کترنے کے گھر تک پہنچا ہی تھا کہ یاہو کو شاہ یہودا اقصیہ کے بھائی مل گئے۔ اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا، ہم اقصیہ کے بھائی ہیں، اور ہم جاتے ہیں کہ بادشاہ کے بیٹوں اور ملکہ کے بیٹوں کو سلام کریں۔ تب اس نے کہا کہ ان کو جیتا پکڑ لو۔ سو انہوں نے ان کو جیتا پکڑ لیا اور ان کو جو 42 آدمی تھے بال کترنے کے گھر کے حوض پر قتل کیا۔ اس نے ان میں سے ایک کو بھی نہ چھوڑا۔ پھر جب وہ وہاں سے رخصت ہوا تو یہوناداب بن رکاب جو اس کے استقبال کو آ رہا تھا اسے ملا۔ تب اس نے اسے سلام کیا اور اس سے کہا، کیا تیرا دل ٹھیک ہے جیسا میرا دل تیرے دل کے ساتھ ہے؟ یہوناب نے جواب دیا کہ ہے۔ سو اس نے کہا، اگر ایسا ہے تو اپنا ہاتھ مجھے دے۔ سو اس نے اسے اپنا ہاتھ دیا اور اس نے اسے رتھ میں اپنے ساتھ بٹھا لیا اور کہا، میرے ساتھ چل اور میری غیرت کو جو خداوند کے لیے ہے دیکھ۔ سو انہوں نے اسے اس کے ساتھ رتھ پر سوار کرایا، اور جب وہ سامریا میں پہنچا تو اخیب کے سب باقی لوگوں کو جو سامریا میں تھے قتل کیا، یہاں تک کہ اس نے جیسا خداوند نے ایلیا سے کہا تھا اس کو نیست و نابود کر دیا۔ پھر یاہو نے سب لوگوں کو فراہم کیا اور ان سے کہا کہ اخیب نے بال کی تھوڑی پرستش کی، یاہو اس کی بہت ہی پرستش کرے گا۔ سو اب تم بال کے سب نبیوں اور اس کے سب پوجنے والوں اور سب پجاریوں کو میرے پاس بلا لاؤ۔ ان میں سے کوئی غیر حاضر نہ رہے، کیونکہ مجھے بال کے لیے بڑی قربانی کرنا ہے۔ سو جو کوئی غیر حاضر رہے وہ جیتا نہ بچے گا۔ پر یاہو نے اس غرض سے کہ بال کے پوجنے والوں کو نیست کر دے یہ حیلہ نکالا تھا۔ اور یاہو نے کہا کہ بال کے لیے خاص عید کی تقدیس کرو۔ سو انہوں نے اس کی منادی کر دی، اور یاہو نے سارے اسرائیل میں لوگ بھیجے اور بال کے سب پوجنے والے آئے، یہاں تک کہ ایک شخص بھی ایسا نہ تھا جو نہ آیا ہو، اور وہ بال کے مندر میں داخل ہوئے، اور بال کا مندر اس سرے سے اس سرے تک بھر گیا۔ پھر اس نے اس کو جو توشہ خانہ پر مقرر تھا حکم کیا کہ بال کے سب پوجنے والوں کے لیے لباس نکال لا۔ سو وہ ان کے لیے لباس نکال لایا۔ تب یاہو اور یہوناداب بن رکاب بال کے مندر کے اندر گئے، اور اس نے بال کے پوجنے والوں سے کہا کہ تفتیش کرو اور دیکھ لو کہ یہاں تمہارے ساتھ خداوند کے خادموں میں سے کوئی نہ ہو، فقط بال ہی کے پوجنے والے ہوں۔
اور وہ ذبیحے اور سوختنی قربانیاں گزارنے کو اندر گئے، اور یاہو نے باہر 80 جوان مقرر کر دیے اور کہا کہ اگر کوئی ان لوگوں میں سے جن کو میں تمہارے ہاتھ میں کر دوں نکل بھاگیں تو چھوڑنے والے کی جان اس کی جان کے بدلے جائے گی۔ اور جب وہ سوختنی قربانی چڑھا چکا تو یاہو نے پہرے والوں اور سرداروں سے کہا کہ گھس جاؤ اور ان کو قتل کرو، ایک بھی نکلنے نہ پائے۔ چنانچہ انہوں نے ان کو تحقیق کیا اور پہرے والوں اور سرداروں نے ان کو باہر پھینک دیا اور بال کے مندر کے شہر کو گئے، اور انہوں نے بال کے مندر کے ستونوں کو باہر نکال کر ان کو آگ میں جلایا، اور بال کے ستون کو چکنا چور کیا، اور بال کا مندر ڈھا کر اس سے سنڈاس بنا دیا، اور جیسا آج تک ہے۔ یوں یاہو نے بال کو اسرائیل کے درمیان سے نیست و نابود کر دیا، تو بھی نبات کے بیٹے یروبعام کے گناہوں سے جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا یاہو باز نہ آیا، یعنی اس نے سونے کے بچڑوں کو ماننے سے جو بیت ایل اور دان میں تھے کنارہ کشی نہ کی۔ اور خداوند نے یاہو سے کہا، چونکہ تو نے یہ نیکی کی ہے کہ جو کچھ میری نظر میں بھلا تھا اسے انجام دیا ہے، اور اخیب کے گھرانے سے میری مرضی کے مطابق برتاؤ کیا ہے، اس لیے تیرے بیٹے چوتھی پشت تک اسرائیل کے تخت پر بیٹھیں گے۔ پر یاہو نے خداوند اسرائیل کے خدا کی شریعت پر اپنے سارے دل سے چلنے کی فکر نہ کی، اور یروبعام کے گناہوں سے جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا الگ نہ ہوا۔ ان دنوں خداوند اسرائیل کو کھٹانے لگا، اور حزائیل نے ان کو اسرائیل کی سب سرحدوں میں مارا، یعنی یردن سے لے کر مشرق کی طرف جلحاد کے سارے ملک میں، اور جدیوں اور روبنیوں اور منسیوں کو ایروئیر سے جو وادی ارنون میں ہے یعنی جلحاد اور بسن کو بھی۔ اور یاہو کے سب کام اور سب جو اس نے کیا اور اس کی ساری قوت کا بیان سو کیا، وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں۔ اور یاہو اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور انہوں نے اسے سامریہ میں دفن کیا، اور اس کا بیٹا یاہو اخز اس کی جگہ بادشاہ ہوا، اور وہ عرصہ جس میں یاہو نے سامریہ میں بنی اسرائیل پر سلطنت کی 28 برس کا تھا۔ دوسرا سلاطین 11 باب۔ جب اخزیہ کی ماں عتلیہ نے دیکھا کہ اس کا بیٹا مر گیا، تب اس نے اٹھ کر بادشاہ کی ساری نسل کو نابود کیا، پر یورام بادشاہ کی بیٹی یوسبا نے جو اخزیہ کی بہن تھی اخزیہ کے بیٹے یواس کو لیا، اور اسے ان شہزادوں سے جو قتل ہوئے چپکے سے جدا کیا، اور اسے اس کی دادا سمیت بستروں کی کوٹری میں کر دیا، اور انہوں نے اسے عتلیہ سے چھپائے رکھا، اور وہ مارا نہ گیا، اور وہ اس کے ساتھ خداوند کے گھر میں 6 برس تک چھپا رہا، اور عتلیہ ملک میں سلطنت کرتی رہی۔ اور 7ویں برس میں یہویدا نے کاریوں اور پہرے والوں کے 100 کے سرداروں کو بلا بھیجا، اور ان کو خداوند کے گھر میں اپنے پاس لا کر ان سے عہد و پیمان کیا، اور خداوند کے گھر میں ان کو قسم کھلائی، اور بادشاہ کے بیٹے کو ان کو دکھایا، اور اس نے ان کو یہ حکم دیا کہ تم یہ کام کرنا کہ تم جو سبت کو یہاں آتے ہو سو تم میں سے 1/3 آدمی بادشاہ کے قصر کے پہرے پر رہیں، اور 1/3 سورنام پھاٹک پر رہیں، اور 1/3 اس پھاٹک پر ہو جو پہرے والوں کے پیچھے ہے۔ یوں تم محل کی نگہبانی کرنا، اور لوگوں کو روکے رہنا،
اور تمہارے 2 جتے یعنی سب جو سبت کے دن باہر نکلتے ہیں وہ بادشاہ کے آس پاس ہو کر خداوند کے گھر کی نگہبانی کریں، اور تم اپنے اپنے ہتھیار ہاتھ میں لیے ہوئے بادشاہ کو چاروں طرف سے گھیرے رہنا، اور جو کوئی صفوں کے اندر چلا آئے وہ قتل کر دیا جائے، اور تم بادشاہ کے باہر جاتے اور اندر آتے وقت اس کے ساتھ ساتھ رہنا۔ چنانچہ 100 کے سرداروں نے جیسا یہویدع کاہن نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی سب کچھ کیا، اور ان میں سے ہر ایک نے اپنے آدمیوں کو جن کی سبت کے دن اندر آنے کی باری تھی ماں ان لوگوں کے جن کی سبت کے دن باہر نکلنے کی باری تھی لیا، اور یہویدع کاہن کے پاس آئے، اور کاہن نے داؤد بادشاہ کی برچیاں اور سپریں جو خداوند کے گھر میں تھیں 100 کے سرداروں کو دیں، اور پہرے والے اپنے اپنے ہتھیار ہاتھ میں لیے ہوئے ہیکل کے داہنے پہلو سے لے کر بائیں پہلو تک مذبح اور ہیکل کے برابر برابر بادشاہ کے گردا گرد کھڑے ہو گئے۔ پھر اس نے شہزادے کو باہر لا کر اس پر تاج رکھا اور شہادت نامہ اسے دیا، اور انہوں نے اسے بادشاہ بنایا اور اسے مسح کیا، اور انہوں نے تالیاں بجائیں اور کہا بادشاہ جیتا رہے۔ جب عتلیہ نے پہرے والوں اور لوگوں کا غل سنا تو وہ ان لوگوں کے پاس خداوند کی ہیکل میں گئی اور دیکھا کہ بادشاہ دستور کے مطابق ستون کے قریب کھڑا ہے، اور اس کے پاس ہی سردار اور نرسنگے ہیں، اور مملکت کے سب لوگ خوش ہیں اور نرسنگے پھونک رہے ہیں۔ تب عتلیہ نے اپنے کپڑے پھاڑے اور چلائی غدر ہے غدر ہے غدر۔ تب یہویدع کاہن نے 100 کے سرداروں کو جو لشکر کے اوپر تھے یہ حکم دیا کہ اس کو صفوں کے بیچ کر کے باہر نکال لے جاؤ، اور جو کوئی اس کے پیچھے چلے اس کو تلوار سے قتل کر دو، کیونکہ کاہن نے کہا کہ وہ خداوند کے گھر کے اندر قتل نہ کی جائے۔ تب انہوں نے اس کے لیے راستہ چھوڑ دیا، اور وہ اس راہ سے گئی جس سے گھوڑے بادشاہ کے قصر میں داخل ہوتے تھے، اور وہیں قتل ہوئی۔ اور یہویدع نے خداوند کے اور بادشاہ اور لوگوں کے درمیان ایک عہد باندھا تاکہ وہ خداوند کے لوگ ہوں، اور بادشاہ اور لوگوں کے درمیان بھی عہد باندھا۔ اور مملکت کے سب لوگ بال کے مندر میں گئے اور اسے ڈھایا، اور انہوں نے اس کے مذبحوں اور مورتوں کو بالکل چکنا چور کیا، اور بال کے پجاری متان کو مذبحوں کے سامنے قتل کیا، اور کاہن نے خداوند کے گھر کے لیے سرداروں کو مقرر کیا، اور اس نے 100 کے سرداروں اور قاریوں اور پہرے والوں اور اہل مملکت کو لیا، اور وہ بادشاہ کو خداوند کے گھر سے اتار لائے، اور پہرے والوں کے پھاٹک کی راہ سے بادشاہ کے قصر میں آئے، اور اس نے بادشاہوں کے تخت پر جلوس فرمایا، اور مملکت کے سب لوگ خوش ہوئے اور شہر میں امن ہو گیا، اور انہوں نے عتلیہ کو بادشاہ کے قصر کے پاس تلوار سے قتل کیا۔ دوسرا سلاطین 12 باب۔ اور جب یہوآس سلطنت کرنے لگا تو 7 برس کا تھا، اور یاہو کے 7ویں برس یہوآس بادشاہ ہوا،